السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, حکومت کی اہم ترین اتحادی جماعت مسلم لیگ فنکشنل نے اپوزیشن کو ٹریک 2 ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما محمد علی دورانی نے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کی اور پیر پگاڑا کا پیغام پہنچایا. اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے محمد علی دورانی نے کہا کہ شہباز شریف کو ٹریک 2 ڈائیلاگ کی تجویز دی ہے. پاکستان کی سیاست میں ٹریک 2 انہوں نے کہا ٹریک 2 ڈائیلاگ شروع کیا جائے. ٹکراؤ کے بعد ڈائیلاگ ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹکراؤ کے نتیجے میں جو آگ لگے گی اس میں سب جلیں گے. اس ٹکراؤ میں ہارنے والا تو ہارے گا ہی, جیتنے والا بھی ہارے گا. ہمیں بیک ٹو سیاست اور بیک ٹو پارلیمنٹ میں جانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹریک 2 ڈائیلاگ کی تجویز پیر پگاڑا صاحب کی ذاتی کوشش ہے یا پھر حکومت کے کہنے پر اپوزیشن کو ٹریک 2 ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی ہے. سوال یہ بھی اہم ہے کہ آخر وزیراعظم خود اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت کیوں نہیں دیتے. دوسری طرف پی ٹی ایم کی قیادت کی جانب سے اسمبلیوں سے استعفے, لانگ مارچ کی تاریخ, پھر سینٹ الیکشن اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے یو ٹرنز لینے کا سلسلہ جاری ہے. سیاسی حلقوں میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آصف علی زرداری کی جانب سے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو سینٹ الیکشن سے پہلے استعفے نہ دینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ ساری سیاسی صورتحال میں مسلم لیگ نون کے 2 ارکان قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی اور محمد ساجد کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائے جانے والے استعفوں کو لے کر اب ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. اسپیکر نے ان دونوں اراکین کو استعفوں کی تصدیق کے لیے طلب کر لیا ہے. ترجمان قومی اسمبلی بھی یہ کہتے ہیں کہ استعفے ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب استعفے بھجوانے کی تردید کر رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر نون لیگ کے اراکین نے استعفے بھجوائے ہی نہیں تو پھر اسپیکر آفس میں استعفے پہنچ کیسے گئے, کیسے آ گئے وہاں پر؟ اور اگر نون لیگ کے اراکین کے استعفے آ ہی گئے ہیں تو نون لیگ انہیں اب منظور کروانے سے کیوں ہچکچا رہی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو کل تک حکومت کے منہ پر استعفے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے وہ آج استعفے دینے سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کے دھرنوں کی بات کریں ناظرین تو مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے نزدیک پی ڈی ایم کا جو دھرنا ہے یہ 23 مارچ یا 23 اپریل کو ہو سکتا ہے. یعنی اپوزیشن لانگ مارچ کی تاریخ کے حوالے سے ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے. یہ کنفیوژن پی ڈی ایم تحریک کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, اس سب پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. زبیر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے 2 ارکان کے استعفے جب بھیجے نہیں گئے اسپیکر آفس کو تو وہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ اب تو وہ بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں, ہم آپ کے استعفے جو ہے نا وہ منظور کرتے ہیں, لیکن اب یہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں. پہنچ کیسے گئے جب بھیجے ہی نہیں؟ کمال ہے, اس ملک میں یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجے اور اسپیکر صاحب کے پاس پہنچ گئے. تو اس کا کوئی اتنا میرا خیال پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ جتنے بھی استعفے ہوں گے وہ پارٹی لیڈرشپ کے پاس جمع کروائے جائیں گے, اور پارٹی لیڈرشپ وقت کی مناسبت سے, اسٹریٹجی کی مناسبت سے اس کو استعمال کرے گی جب ضرورت ہوگی. اسپیکر کے پاس تو بھیجنا تھا ہی نہیں, اور یہ ایک خود جو ایک ون آف دی ایم این ایز ہیں جو جن کا استعفیٰ اس میں شامل ہے اسپیکر کے پاس پہنچنے کا, انہوں نے خود کہا کہ میں نے اسپیکر کو بھیجا ہی نہیں تھا. تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں لیگل انٹرپریٹیشن میں تو میں نہیں جا رہا کہ کیا قانون کہتا ہے. میرے حساب سے قانون یہ کہتا ہے کہ جی جب اسپیکر بلائیں گے اور وہ ویریفائی کر لیں گے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا ہے اور یہ صحیح ہے, یہ انہی کا, جب وہ مطمئن ہو جائیں گے اسپیکر صاحب تو وہ ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیں گے. اب یہ تو آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, لیکن یہ تو کہانی مختلف ہے نا. یہ 2 ارکان کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو استعفے بھیجے نہیں ہیں, تو پھر کیا سمجھا جائے؟ اسپیکر آفس جھوٹ بول رہا ہے, کوئی سازش ہے, یا اپوزیشن کو شرمندہ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ بھائی استعفے آ گئے ہیں ہمارے پاس تو بھائی اب اس کو منظور کروائیں؟ نہیں, میرا خیال ہے اسپیکر آفس تو جھوٹ نہیں بول رہا. ظاہر سی بات ہے, آئی ڈونٹ بلیم دیم, کیونکہ وہ تو دکھا سکتے ہیں نا کہ یہ استعفے ہیں ہمارے پاس, تو وہ کیوں جھوٹ بولیں گے. سازش ہاں بالکل ہو سکتی ہے کہ امبیرس کرنے کے لیے پی ایم ایل این کو کسی نے یہ کیا ہو,
بٹ پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ اتنی بڑی سٹوری ہے نہیں شازیہ, کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ زیادہ وہ وہاں جا کے کہیں گے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں, تصدیق بھی کر سکتے ہیں, تردید بھی کر سکتے ہیں, جو کل سے میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے رابطہ کیا نواز شریف صاحب سے اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ریزگنیشنز کا جو فیصلہ ہے اس کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے, سینٹ الیکشن سے پہلے جو استعفے ہیں اس کو نہ دیا جائے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ کنونس کرنے کی کوشش کی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نہیں مانے, اور اس کے بعد پھر ضمن الیکشن میں نون لیگ کا فیصلہ کیا ہے, حصہ لینا ہے نہیں لینا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بات بتا دوں کہ نون لیگ کی سوچ یہ ہے, کہ ہمیں حصہ لینا چاہیے ضمنی انتخابات میں. اور یہ میں اسی سلسلے کو دوبارہ دہراؤں گا کہ جو ہم نے کہا نا کہ ہم نے جب اعلان کیا تھا 14 دسمبر کو, اس وقت ضمنی انتخابات کا اسکیڈول نہیں آیا تھا, اور وہ دور نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ 7, 8, 10 مہینے سے وہ پینڈنگ تھے کووڈ کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی. اب اعلان آ گیا کہ جی 19 فروری کو بائی الیکشنز ہوں گے. جب 19 فروری کو بائی الیکشنز ہوں گے تو ہم 1 فروری کو جو اعلان کریں گے اپنے لانگ مارچ کا اور استعفوں کا, اس کو مد نظر رکھ کے کریں گے بائی الیکشنز کو. اور ہماری سوچ میں ہمیں بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے شازیہ سب سے بڑی کہ جب سے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے اور ہمارا یہ بیانیہ آیا ہے جو بہت سے لوگوں کی نظر میں بہت سخت بیانیہ ہے, تو کیا پاکستان کے عوام اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں یا حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور ہماری امید یہ ہے کہ اوور ویلمنگلی جہاں بھی انتخابات ہو رہے ہیں, بائی الیکشن ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, اوور ویلمنگلی عوام ہمارے ساتھ ہماری طرف ووٹ دیں گے. اچھا, آج درانی صاحب نے جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اور ٹریک 2 ڈائلاگ کی بھی بات کی ہے اور کہا کہ پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے, پارلیمنٹ فورم ہے جہاں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے, تصادم کا راستہ ایسا راستہ ہوگا جب آگ لگے گی تو سب اس میں جلیں گے, جیتنے والا تو ہارے گا, جو ہارنے والے ہیں تو ہارنے ہی, جیتنے والا بھی ہار جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تجویز درست ہے, یا اگر وہ تجویز یہ لے کر گئے ہیں, یہ پیغام لے کر گئے ہیں, یہ حکومت کے کہنے پر لے کر گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ؟ دیکھیں, محمد علی درانی صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, لیکن وہ فنکشنل لیگ کا حصہ ہیں جو حکومت کی اتحادی ہے. تو اگر جو مشورے وہ دے رہے ہیں تو وہ سب سے زیادہ جا کے تو مشورے سب سے پہلے عمران خان کو دیں کہ دیکھیں اس میں سب جل جائیں گے, اور اس میں بات چیت کے تھرو, یا جو انہوں نے کہا پارلیمنٹ از دا رائٹ فورم, تو ہم نے تو 2018 کے الیکشن کو ہم نے کہا جعلی ہیں, ہم نے کہا دھاندلی ہوئی ہے, ہم نہیں مانتے اس کو, لیکن باوجود اس کے ہم اسمبلی میں گئے, باوجود اس کے ہم پارلیمنٹری کمیٹیز کی میں پارٹیسپیٹ کیا, ہر ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا, 2 بجٹ آ گئے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, ہر چیز میں پارٹیسپیٹ. لیکن اگر وزیر اعظم پاکستان اس میں حصہ ہی نہیں لینا چاہتے, ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 سال سے 2.5 سال سے کہہ رہے تھے کہ بات چیت کریں, ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں میں نارو نہیں دوں گا. اب اس ماحول میں اب کیا کریں؟ اب آپ محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت, جیسے ہی ہم کہتے ہیں بات چیت, اور اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو پھر اس کو غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ این آر او مانگنے آئے تھے, فیٹف کے لیے نہیں آئے تھے, این آر او مانگنے. بالکل غلط بیانی سے. میں ایک صرف شازیہ ایگزامپل دوں گا, مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1 بلین تک کی کرپشن کی آپ اجازت دے دیں. مطلب آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 بلین, ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ 1 بلین تک ایف آئی اے کرتا ہی ہے کرپشن کے کیسز ہینڈل. تو نیب کیوں آ جاتی ہے بیچ میں؟ مطلب اداروں کی اپنی رولز ہوتے ہیں نا, وہ رولز ادا کریں. تو یا تو ایف آئی اے کو پتا, ایف آئی اے بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے, نیب بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے, ٹوٹل کنفیوژن ہے. پہلے ایف آئی اے کو سیٹسفائی کریں, پھر نیب کو سیٹسفائی, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہا 1 بلین تک کرپشن ہونے دیں. تو کیسے بات ہم کر سکتے ہیں جب اس قسم کا ماحول ہوگا؟ جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب میرے ساتھ ہیں, تھینک یو ویری مچ. مجھے جوائن کیا ہے مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما محمد علی درانی صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا. درانی صاحب, سب سے پہلے تو یہ سوال تو یہی بنتا ہے کہ جو آج آپ نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی, ٹریک 2 ڈائلاگ کی بات کی, بیک ٹو سیاست, بیک ٹو پارلیمنٹ کی بات کی, یہ مسلم لیگ فنکشنل ذاتی حیثیت میں آپ لوگوں کا یہ انیشیٹو ہے یا حکومت کے کہنے پہ آپ لوگ گئے ہیں, کسی کا خاص میسج لے کے گئے ہیں؟ وہ میسج اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے,
وہ حکومت کا بھی ہو سکتا ہے, یا آپ لوگ اپنی ذاتی حیثیت پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو حالات بن رہے ہیں کنفرنٹریشن کی طرف نہ جایا جائے؟ دیکھیں, یہ تو بنیادی طور پہ مسلم لیگ فنکشنل کے جو لیڈرشپ ہے ان کا انیشیٹو تھا, صحیح. اور اس کے جو بنیادی 3 نکات تھے جس کو ہم نے آپس میں وہاں انیشیٹ کیا, کہ ایک تو یہی تھا کہ جی پارلیمنٹ میں جایا جائے, دوسرا یہ تھا کہ استعفوں سے پہلے ڈائیلاگ کیا جائے, اور تیسرا یہ تھا کہ گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے ایک ایٹماسفیئر جنریٹ کیا جائے. تو یہ تینوں پوائنٹس جو تھے یہ پیر صاحب نے مجھے دیے تھے, اور ان کے اوپر میں گیا, ہم نے ڈسکشن کی, اور یہ اصل میں یہ وہ بات ہے جو اس وقت ہر پاکستان سے محبت رکھنے والا فرد جو ہے سوچتا ہے, کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹکراؤ کی صورت میں جیت تو کسی کی بھی نہیں ہوتی. بالکل بالکل. اور اگر آپ نے جنگ بھی لگی ہو ملکوں کے درمیان, ڈائیلاگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں امریکہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہا ہے اتنے عرصہ وہاں جنگ کرنے کے بعد, تباہی مچانے کے بعد. اور انڈیا میں پاکستان اور انڈیا نے 65 کی جنگ کی تو بالکل بالکل بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر آپ نے, میں نے تو آج یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نے استعفے دینے کے بعد ڈائیلاگ کرنا ہے تو استعفوں سے پہلے کر لیں. اور اگر تو کیا ری ایکشن تھا, کیا جواب تھا آپ کی تجویز پر شہباز شریف صاحب کا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کا جہاں تک تھا وہ اوور آل ہی واز ویری پازیٹیو, اور ان کی اپروچ یہی تھی کہ جی اس کے اندر جو ہے میرا ان کے پاس جانے کا ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے. جہاں پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے, پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کے 2 پہیے نہ ہو. حکومت ہو اور اپوزیشن نہ ہو تب بھی پارلیمنٹری سسٹم نہیں چل سکتا. تو لہٰذا اپوزیشن کو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ میں نے وہاں عرض بھی کی کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہم نے حکومت سے بات نہیں کرنی, حکومت کہتی ہے ہم نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنی. اگر ایسی صورت ہو تو اس میں بات چیت اور ضروری ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اور ایسے میں آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں, تو پھر اپنا وہ جیل میں رہتے ہوئے کیسے اپنا رول پلے کریں گے اگر وہ کرنا بھی چاہیں بقول آپ کے وہ پازیٹیو؟ یہ بات جب دیکھیں میں نے تو ان سے یہ بات کی, میں نے کہا جی آپ کا ایک رول بنتا ہے, تو انہوں نے فوراً یہی بات کہی. انہوں نے کہا میں تو اس وقت جیل میں بند ہوں تو میں کیا رول پلے کروں. تو اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا گیا ان کی طرف سے بھی یا جو بنتا بھی ہے وہ ہے کہ انیبلنگ ایٹماسفیئر جنریٹ ہونا چاہیے. تو اس سارے تناظر کے اندر جو ٹریک 2 ڈائیلاگ یا ٹریک 2 ڈپلومیسی کی بات ہماری طرف سے کی گئی, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈائیلاگ کے پروسیس کو مزید ٹکراؤ کا سبب نہ بنایا جائے. اچھا, آپ نے آج یہ بھی کہا کہ انتقامی جو کارروائیاں کسی بھی اگر کوئی مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے اس کو نقصان پہنچائیں گی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب پر جو منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں یا آج شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں, یہ حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے؟ آپ پھر کہنے کا مقصد تو یہی ہوا. نہیں دیکھیں, میں اس چیز کو کلیئر کر دوں. دیکھیں احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے, صحیح, یا رسپیکٹو اداروں کی ذمہ داری ہے, لیکن احتساب جو ہے وہ کسی کو جیل میں بند کرنے کا نام نہیں ہے. صحیح, احتساب اس کی رانگ ڈوئنگ کی سزا دینے کا نام ہے. صحیح. اگر تو آپ کسی کو سزا دیتے ہیں تو اور تو عدالت دے سکتی ہے. دیکھیں وہ پوری کائنات کے اندر 2 جگہ ہیں جہاں کسی کو ملزم کو مجرم بنایا جا سکتا ہے, ایک عدالت ہے اور ایک بھی اگلے جان میں رب کی عدالت ہے. اس کے پاس, میرے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے, آپ کے پاس بھی نہیں میں کسی کو مجرم کہہ دوں. بالکل. ہاں, میں کسی کو اکیوز کر سکتا ہوں, میں کسی کی ایکوزیشن کے لیے ایویڈنس لا سکتا ہوں, لیکن کورٹ ہی اس کو مجرم یا وہ معصوم ڈکلیئر کرتے. تو ایک آخری سوال, اسی پر آخری سوال, کیا یہ کوشش آپ جاری رکھیں گے, حکومت کے پاس بھی جائیں گے؟ آپ تو آلریڈی اتحادی ہیں حکومت کے, تو کیا پیر پگارا صاحب کا ایسا کوئی پیغام آپ حکومت کی طرف بھی پہنچائیں گے؟ میں تو چاہوں گا کہ حکومت کو پیر صاحب خود رابطہ کریں گے اور وہ یقیناً ان سے اس بات کو بھی کریں گے, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ حکومت اور اپوزیشن سے آگے بڑھتے ہوئے ریاست کا معاملہ ہے. اور جو ٹریک 2 ڈپلومیسی کی میں نے بات کی ہے اس میں ملک کے تمام ادارے, خواہ اس میں عدلیہ ہو, خواہ اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی, بالکل بالکل,
فوج ہو, یہ بیوروکریسی ہو, میڈیا ہو, ہر ادارے کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے پازیٹیو. یہ پازیٹیو رول کے نتیجے میں ہی وہ انیبلنگ ایٹماسفیئر بنے گا, جس میں آپ دیکھیں گے کہ اب آج کی اس انیشیٹو کے نتیجے میں استعفوں کی بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. فنکشنل کے رہنما محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, حکومت کی جانب سے چھٹی مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کا عندیہ دیا ہے. آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزیر امین الحق کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ جو معاشرہ مردم شماری ہی صحیح نہیں کر سکے وہ مردم شناسی کیسے کر سکتا ہے. ہر مردم شماری میں سندھ کے ہر شہری علاقے کی آبادی 25% کم دکھائی گئی. اس حوالے سے ہمارے جو خدشات ہیں یہ درست ثابت ہوئے ہیں. ہم مردم شماری سے پہلے ہی عدالتوں میں چلے گئے تھے. ہم نے حکومت میں اسی نقطے پر شمولیت اختیار کی, لیکن وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم کے خدشات کے باوجود مردم شماری کو منظور کیا. ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے وزیر اعظم کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ہم سے کیے گئے ایک وعدے پر بھی عمل نہیں کیا. ہمیں بتایا جائے ہم حکومت میں کیوں ہیں, بتایا جائے کہ کیا ہم منتخب ایوانوں سے بھی باہر آ جائیں, کیا ہر حق کے لیے فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. ایم کیو ایم نے مردم شماری کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہمارے پاس حکومت سے علیحدہ ہونے کا بھی آپشن موجود ہے. اب سڑکوں پر عوام کا مقدمہ رکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا. تاریخ ناظرین یہ بتاتی ہے کہ 3 سال کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے 2017 میں کی گئی جو چھٹی مردم شماری تھی, اس کے نتائج کی منظوری ایم کیو ایم کے اختلافی نوٹ کے ساتھ منظور کی گئی ہے, جبکہ ایم کیو ایم کے علاوہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو بھی مردم شماری کے نتائج پر تحفظات ہیں. سندھ کابینہ نے مردم شماری کا مسئلہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کو مردم شماری کو منظور کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہوگی. سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت ایم کیو ایم کے مطالبے پر جوڈیشل کمیشن بنائے گی. سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا ایم کیو ایم نے سیاسی مخالفین کی تنقید کے بعد حکومت سے علیحدگی کا بیان دیا ہے. اس پر میں بات کروں کہ مجھے جوائن کیا ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا. خواجہ صاحب, ایک بار پھر سے ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس میں حکومت سے علیحدگی کا عندیہ دیا اور کہا کہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں اور عوام کا جو مقدمہ ہے یہ سڑکوں پر رکھا جائے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا حکومت میں رہتے ہوئے, ان کے اتحادی ہوتے ہوئے آپ لوگ سڑکوں پر آئیں گے؟ سوال یہی آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے کیا کہ حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے پھر ہم احتجاج بھی کریں. گو کہ ماضی میں ہم ایسا کر چکے ہیں. ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اس شہر میں جاری بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ کے اوپر اور تاجروں کے ساتھ ہم ہڑتال بھی کر چکے ہیں اور مظاہرہ بھی کر چکے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے, ایک چیز جو سمجھنے کی ہے, یہ کیوں ایم کیو ایم ہوتا ہے. ہوتا اس لیے کہ اس شہر کے لیے اور کوئی آواز اٹھانے والی بڑی ہے سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. گو کہ ہماری سیٹیں کم کر دیں اور پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھ گئیں, لیکن کیا پی ٹی آئی شہر کے مسائل کو سمجھ کر اس طرح اون کر رہی؟ دوسری بات, کراچی کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہے, لاہور میں کیوں نہیں ہو رہا, پشاور میں کیوں نہیں ہو رہا, کوئٹہ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کراچی سے حکومت, وفاقی حکومت کی جو جماعتیں ہیں, انہیں کراچی سے کبھی مینڈیٹ ملا ہی نہیں ہے. یہ بھی اگر کسی کی ذاتی موروثی سیٹیں ہوتی ہیں تو وہ شاید کچھ تھوڑا بہت یا کراچی میں کام ہوتا, لیکن لیاری کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 40 سال ایک جماعت کو سیٹ دینے کے بعد آج بھی لیاری پانی کو ترس رہا ہے. تو ہم حکومت کے اتحادی ہیں. خالد بھائی نے یہ بات بالکل کی ہے. کل ہمارا اس سلسلے میں ہنگامی طور پر رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے. بات یہ خواجہ صاحب بڑا سادہ سا سوال ہے. کل مصطفیٰ کمال صاحب بھی میرے پروگرام میں تھے اور ہر کوئی یہی سوال اٹھا رہا ہے
کہ اگر واقعی اس حکومت میں رہتے ہوئے آپ کی سنی نہیں جاتی ہے، بقول آپ کے کہ جب سے حکومت میں آئے ہیں حکومت نے ہم سے کیا گیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، تو پھر کیا فائدہ ایسی حکومت میں رہنے کا؟ پھر تو استعفوں کا آپشن آپ کے پاس ہے، استعفے دیں اور آپ لوگ اپنی سیاست کریں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں یہ سب ڈرامے بازی، اختلافی نوٹ بھی لکھتے ہیں اور منظوری بھی دیتے ہیں۔ خیر ہمارے 31 سال کے ڈرامے میں 90% مین کیریکٹر انہی کا رہا ہے، اگر اس کو یہ ڈرامہ کہہ رہے ہیں تو۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی چند مہینے پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب نے ریزائن کیا تھا اور ریزائن کر کے حکومت سے علیحدہ ہونے کی وجوہات بتائی تھی، اور وجوہات بتانے کے بعد پھر مذاکرات ہوئے، پھر یقین دہانی ہوئی، پرائم منسٹر صاحب ملے، تو خالد بھائی ناراضگی کا اندیا رکھتے ہوئے خود نہیں گئے کابینہ میں، بلکہ ایک اور ذمہ دار کو وزیر نامزد کر دیا۔ تو حکومت کو یہ اشارہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بہت سنجیدگی سے استعفیٰ دیا اور دوبارہ خالد مقبول بھائی نہیں گئے، آگے بہت اصرار تھا پرائم منسٹر صاحب کا، بہت اصرار تھا کابینہ کا کہ آپ دوبارہ شامل ہوں۔ اب امین الحق بھائی وزیر ہے، ابھی بھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن صرف اور صرف دو ہیں، یا تو ہم پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ ہوں یا ہم حکومت کو نہ گرنے دیں اور وزارت سے باہر آ جائیں۔ شہر کی ترقی کے لیے ہمارے پاس یہ دو ہی آپشن ہے۔ تیسرا آپشن جو ہے بالکل حکومت سے باہر آ جائیں، تو پچھلے 5 سال ہم رہے۔ شہر کی ترقی میں ظاہر سی بات ہے کچھ وعدے کیے گئے ہوں گے جب آپ اتحاد میں شامل ہوئے، آپ کے کچھ مطالبات ہوں گے، یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ بقول آپ لوگوں کے ان 2.5 سالوں میں حکومت نے آپ لوگوں سے کیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، تو یہی میں پوچھ رہی ہوں پھر کیا فائدہ ہے ایسی حکومت میں رہنے کا؟ میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ کل رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں ہم یہی غور کر رہے ہیں کہ ہمیں وزارت سے باہر آیا جائے اور حکومت کے ساتھ ہم کیا بات کریں۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ سیاست میں ہم نے اپنے اصول طے کیے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ذہن میں رکھیے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے بھی اس شہر کو جو برباد کرنے میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں بھی یہ جو شہر برباد ہوا ہے اس کی مثال پی ٹی آئی کے لیے موجود ہے۔ تو پی ٹی آئی اپنے 5 سال اگر پورے کرتی ہے، روش وہی رہتی ہے، تو ہمارے سے زیادہ سوال تو پی ٹی آئی کے کراچی کے نمائندے سے۔ پیپلز پارٹی کے بھی تو اتحادی رہے ہوئے ہیں نا آپ لوگ۔ میں نے تو آپ کو پہلے یہ بات کی، اتحادی بالکل رہے۔ اتحادی بنتا کب ہے؟ آتے ہیں نا، مذاکرات کرتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اب اس کے بعد کوئی مکر جائے تو دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی کے اتحاد میں ہو تب مطالبات نہیں پورے ہوتے، وعدے نہیں پورے ہوتے، وہ مکر جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں، حکومت میں، یہ بھی آپ کے مطالبات وعدے نہیں پورے کرتے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایم کیو ایم کو استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ سوال مجھے پتا تھا آئے گا، تو میں نے یہی تو گزارش کی ہے کہ کراچی کو لاہور سے کمپیئر کریں نا، کراچی کو لڑکانہ سے کمپیئر کریں۔ یہ یہاں پر جدی پشتی موروثی سیٹیں نہیں ہیں، یہ کسی کی راجدھانی نہیں ہے، یہ شہر بڑی ڈائیورسفائڈ، پڑھے لکھے، لبرل، پروگریسو لوگوں کا شہر ہے۔ صحیح۔ یہ کسی کے باپ اور اس کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹے کو قبول نہیں کرتا۔ اب اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ اس بارے میں بھی فیصلہ کل رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا کریں گے آپ لوگ اس کے بعد؟ ہماری رابطہ کمیٹی کا اجلاس پریس کانفرنس سے پہلے ہے، اس میں تمام تجاویز کو حتمی شکل دیں گے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن، سی ایم پاکستان کے رہنما میرے ساتھ ہے، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ حکومت کے لیے سیاسی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف پی ڈی ایم نے فروری میں لانگ مارچ کا اندیا دیا ہے تو دوسری طرف جماعت اسلامی نے بھی کل سے ملک بھر میں حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا اور تمام شہروں میں احتجاج کے بعد اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا۔ جماعت اسلامی ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، اداروں کی نجکاری اور کرپشن سمیت دیگر مسائل کو لے کر ملک گیر تحریک کا دوبارہ سے آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ تحریک خیبر پختونخوا میں 5 جلسوں کے بعد کورونا وائرس کی شدت کی وجہ سے مؤخر کر دی گئی تھی۔ اب یہ تحریک کل دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے، لیکن کورونا کی شدت تو سوال یہ ہے ابھی بھی موجود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 111 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، تو پھر ایسے میں جماعت اسلامی کیوں سڑکوں پر نکل رہی ہے؟ کیا جماعت اسلامی ان ہاؤس تبدیلی کی خواہاں ہے یا نئے انتخابات چاہتی ہے؟ کیا وقت اور ضرورت کے تحت جماعت اسلامی بھی پی ڈی ایم اتحاد میں شامل ہو سکتی ہے کیا؟ اس پر سب پر میں بات کروں گی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کا۔ سراج الحق صاحب،
جماعت اسلامی نے کے پی کے میں 5 جلسوں کے بعد اپنی احتجاجی تحریک کو کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو مؤخر کر دیا تھا، بڑا اپریشیٹ کیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کی شدت ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کر جو کرونا وائرس کی جو دوسری قسم سامنے آ رہی ہے اس کے بعد صورتحال زیادہ الارمنگ ہو رہی ہے. تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو یہ تحریک شروع نہیں کرنی چاہیے؟ اصل میں حکومت کو جھنجھوڑنے کی ضرورت تو ہے، حکومت کو جھگانے کی ضرورت تو ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے عوام مشکل میں ہے، اور دوسرے طرف حکومت ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے کوڑے عوام کی کھوپڑیوں پر مسلسل برسا رہی ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. ہم نے تو اس لیے 3 ہفتے کا ایک وقفہ کیا تاکہ حکومت عوام کو کوئی سہولت دے، مہنگائی میں کمی لائے، بے روزگاری میں کچھ کمی کر لے، ہاسپٹل میں دوائیوں کا کچھ انتظام کر لے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ حکومت سو رہی ہے، اور صرف رات کے بیانات کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. اب اگر ایک طرف انہوں نے بالکل عوام کو نچوڑا ہے، اور ان کے ہاتھ جو ہے عوام کے جیبوں میں اس وقت ہے اور پاؤں گردن پر ہے، تو عوام کے ساتھ چیخنے اور چلانے کا اور احتجاج کے علاوہ اور کیا راستہ ہے؟ عوام تو ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں. تحریک آپ لوگ کل سے شروع کرنے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم آلریڈی ان کی تحریک شروع ہوئی ہے، وہ بھی لانگ مارچ، دھرنے، استعفوں کی بات کر رہے ہیں. پی ڈی ایم میں اور جماعت اسلام کی جو تحریک ہے اس میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ کیوں نہیں بن جاتے؟ پی ڈی ایم میں سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب تک حکومت ہی کی ہے. 12 مینڈیٹ والے بھی موجود ہے، پیپل پارٹی والے ہیں، وہ تو اب بھی سن میں ہے. پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے. نہ ان کی تعلیمی پالیسی پر کوئی فرق ہے، نہ ان کے معاشی پالیسی میں کوئی فرق ہے، نہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے غلامی کی پالیسی میں کوئی فرق ہے، نہ کشمیر پالیسی میں کوئی فرق ہے. انہوں نے تو 900 دن گزر گئے، ہر لمحے پی ڈی ایم میں شامل پیپل پارٹی اور مسلم لیگ والوں نے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں حکومت کا ساتھ دیا ہے. اس لیے ان کے اپنے کچھ مسائل ہیں، ان کی ساری سیاست کچھ خاندانوں کے مفادات کی گرد گھومتی ہے، وہ کچھ افراد کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں. میں فرق کی بجائے اس نظام کی پلیٹ فارم سے استعفے نہیں آئیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ویسے اعلانات ہیں، ہوائی فائرنگ ہے. استعفا وہی ہوتا ہے کہ آپ لکھ کر فلور پہ اسپیکر کے ساتھ جمع کرے. استعفا وہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ لکھ کر اپنے لیڈر کی جیب میں ڈالے، وہ تو ایک فرضی اور جعلی کارروائی ہے. اصل یہی ہے کہ آپ اسپیکر تک پہنچائیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک اسٹیٹس کو ہے. اب پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی 73 سال تو انہوں نے حکومت کی، آپ نے تو حکومت نہیں کی ہے، انہوں نے حکومت کی ہے. 4 بار انہوں نے حکومت کی ہے. آپ مجھے بتائیں، لاہور اور سکر، کراچی اور کوئٹہ، پشاور میں کیا فرق ہے؟ نہ پولیس کے نظام میں فرق ہے، نہ تعلیمی نظام میں فرق ہے، نہ صحت کے نظام میں کوئی فرق ہے. یہ لوگ تو اپنے عوام کو صاف پانی تک مہیا نہیں کر سکے. اس لیے جاگیرداروں کا ایک کلب ہے جنہوں نے مختلف جماعتیں بنائی ہیں، اور یہ سیاست اور پارٹی اور کارکن اپنے ان مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. تبدیلی کے نام پہ انہوں نے ضرور ایک حکومت بنائی. اب جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی تبدیلی ہو، کہتے ہیں کہ ہم نے تو آئی جی پی کو بار بار بدلا ہے، نا چیف سیکرٹری کو بدلا ہے، نا کمشنر کو بدلا ہے، نا تانڑدار کو بدلا ہے. تو سرکاری آفیسرز کی تبدیلی کو تبدیلی کہتے ہیں. غریب کی زندگی میں کوئی فرق، کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس لیے پی ڈی ایم اور جماعت اسلامی میں یہی ہے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا نظریہ ہے. سینٹ الیکشنز کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے، سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ حکومت ارلی الیکشن کروانا چاہتی ہے، سینٹ انتخابات جلدی کروانا چاہتی ہے، 1 مہینہ پہلے کروانا چاہتی ہے، اور شو آف ہینڈز کے ذریعے حکومت کی جو تجویز ہے جس کے لیے سپریم کورٹ سے رائے بھی مانگی ہے، ریفرنس بھی بھیج دیا گیا ہے، اس پر کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہمارا موقف یہی ہے کہ آئین میں اس وقت تک جو طریقہ کار ہے اسی کو فالو کیا جائے. لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ صوبائی اسمبلی میں ان کے ممبران موجود ہے. اب پی ٹی آئی کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ ممبران اس حکومت کو سینٹ میں ووٹ دے گا.
اور اس لیے ان کو پابند بنانے کے لیے یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا. کبھی حکومت کہتی ہے کہ قبل از وقت الیکشن ہو. اگر آپ قبل از وقت الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو سینٹ کے بجائے لیکن سراج الحق صاحب صرف حکومت کے خوف کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر سب جماعتیں چاہتی ہیں, آپ بھی یقیناً یہ چاہتے ہوں گے کہ صاف شفاف انتخابات ہو, پیسہ نہیں چلنا چاہیے, ہارس ٹریڈنگ کے جو الزامات لگتے ہیں وہ نہیں لگیں گے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے شو آف ہینڈز کا طریقہ ہی بہتر طریقہ ہے, کرپشن کو روکنے کا بھی طریقہ ہے؟ سسٹر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو سینٹ میں لوگ موجود ہیں, آپ جا کر دیکھیں نا جی, سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کی بنیاد پر پارٹیوں کو خریدا ہے, پارٹی لیڈر کو خریدا ہے, پھر ممبرز کو خریدا ہے اور وہاں تک پہنچے ہیں. کچھ اور لوگ آئیں گے اسی طرح, کچھ جاگیردار آئیں گے, کچھ سرمایہ دار آئیں گے. آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے, غریب کو کچھ نہیں مل رہا ہے, ملک کو کچھ نہیں مل رہا ہے. اس لیے سارا نظام اب اتنا گندا ہو گیا ہے کہ اس میں بہت بڑے انقلابی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اب چچا کے بجائے بانجا بتیجا آ جائے, ماں بجائے بانجا آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ویسے عوام کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ کھیل تماشا ضرور ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ افراد کی تبدیلی کے بجائے ایک بڑے انقلاب کے لیے عوام کو. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اگست کے مہینے میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد سے مزید 3 ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں, جن میں بحرین, سوڈان اور مراکش شامل ہیں. اب یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ جلد ہی ایک اور بڑا اسلامی ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے جا رہا ہے. یہ دعویٰ اسرائیل کے وزیر علاقائی تعاون کی جانب سے کیا گیا ہے. اسرائیلی وزیر کا یہ کہنا ہے کہ 20 جنوری کو ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے ایک 5ویں مسلمان ملک سے سفارتی تعلقات قائم ہونے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. اسرائیلی وزیر نے ملک کا نام بتانے سے گریز کیا ہے, لیکن یہ وضاحت ضرور کی ہے کہ یہ ملک پاکستان نہیں ہے. اسرائیلی وزیر کے دعوے کے بعد اب یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ کون سا بڑا اسلامی ملک اب اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بحال کرنے جا رہا ہے. اور بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں سعودی عرب اور عمان کا نام سامنے آ رہا ہے, جبکہ ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلا ملک انڈونیشیا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ چند روز پہلے واشنگٹن میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے سربراہ ایڈم بوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر انڈونیشیا اسرائیل کو مان لے تو سرمایہ کاری دگنا سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا سے اس معاملے پر بات چیت بھی جاری ہے. اگر انڈونیشیا نے تعلقات بحال کر دیے تو $1 ارب سرمایہ کاری کو 2 سے 3 ارب ڈالر تک لے جائیں گے, جبکہ انڈونیشیا نے گزشتہ ہفتے اس حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلا اسلامی ملک کون سا ہو سکتا ہے, اس سب پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب, یہ کیا عجلت ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے اب یہ 5واں ملک ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم کرنا جا رہا ہے؟ کیا ٹرمپ جو ہے وہ دباؤ بڑھا رہا ہے کچھ ممالک پر, اور ان ممالک کو مجبوریاں ہیں جو ٹرمپ کے امریکہ کے دباؤ میں آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیوں اتنی عجلت ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے جتنے زیادہ اسلامی ملک مسلمان ممالک جو ہیں وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تھینک یو شازیہ. دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کا ایک ڈپلومیٹک ویٹ ہے, اس کا معاشی ویٹ بھی اپنی جگہ پہ ہے, کیونکہ دنیا کی بہت پاورفل اسٹیٹ ہے جس کی اکانومی, جس کی معیشت, جس کا پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے پہلے ایک تو انہوں نے اپنے پورے اقتدار کے دور میں ڈیوڈ کشنر جو ان کے داماد ہیں اور جیو ہیں, ان کی ذریعے جو اسرائیل اسپیسیفک ڈپلومیسی کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے ان کے کیپٹل کو شفٹ کیا اور اس کو ایکسپٹ کروایا, تو وہ ان کی اسرائیل اسپیسیفک پالیسی رہی ہے جس کو ملک کے اندر بھی بہت پذیرائی مل رہی تھی, اور خود اسرائیل نے مل کے ان کے ساتھ بہت پروگریس کی ہے اس پہ. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ پالیسی شفٹ بھی ہو سکتی ہے؟ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ان کی لیننگ, جس طرح کی ان کی وائس پریزیڈنٹ نے جو الیکٹ ہوئی ہیں,
انہوں نے اپنی پالیسی سپیچ میں بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہماری پریورٹی اسرائیل ہی رہے گی، لیکن ظاہر ہے وہ دباؤ جس قدر ڈیوڈ کشنر ڈال رہے تھے، جتنا ڈونلڈ ٹرمپ ڈال رہے تھے، اتنا دباؤ شاید بائیڈن نہ دیں، کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشن پہ جو بائیڈن کی پالیسی بڑی مختلف ہوگی اور اس کو لیجیٹیمیسی اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر وہ چائنا پہ ہانگ کانگ کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر انہیں سعودی عربیہ پہ اوپر بھی وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ دباؤ آئے گا، ہندوستان پر بھی کشمیر ریلیٹڈ دباؤ آئے گا، اور خود اسرائیل کے اوپر بھی جو فلسطین میں وہ مظالم کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو ملا کر ہی دیکھا جائے گا، وہ بالکل یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو متوقع ملک ہے یہ قطر بھی ہو سکتا ہے، اچھا، اور انڈونیزیا بھی ہو سکتا ہے، جہاں تک میری ذاتی رائے ہے۔ صحیح جنرل صاحب، یہ بات تو حقیقت ہے کہ مغرب کی شروع سے خواہش رہی ہے کہ جو مسلم امہ کا اتحاد ہے، جو مسلم ممالک کا اتحاد ہے، اس کو توڑا جائے اور مسلم جو دنیا ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے، مسلم ممالک میں دراڑ ڈالنے کی ایک کوشش ہے؟ یہ اتحاد مسلم ممالک کا برداشت نہیں ہے مغرب سے؟ یقیناً دونوں تینوں چیزیں ہیں۔ ایک تو جو مسلم ممالک کا اپنا ایک اتحاد تھا، اس کو توڑنا، چونکہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں اور گلف کی پالیٹکس میں اسرائیل کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ مڈل ایسٹ کو اور گلف سٹیٹس کو اسی صورت میں ڈومینیٹ کر سکتا ہے جب ان کا اتحاد آپس میں نہ ہو اور یہ کوئی مشترکہ پالیسی سامنے نہ لا سکیں۔ تو ایک تو یقیناً یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسری، آلٹرنیٹ انرجی کے لیے جس قدر یورپ پرسیو کر رہا ہے، تو انہوں نے ان کنٹریز کی جو اہمیت ہے اس کو بہت حد تک کم کر دیا ہے، اور اب وہ اپنا دباؤ بڑھا کر جو تبدیلی سعودی عربیہ میں آئی ہے اس کو کیش کرنے کے لیے اور ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے وہ اس میں دراڑ ڈالنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ یقیناً اسرائیل کے لیے بڑی بینیفیشل پالیسی ہے جس کو امریکہ نے پرسو کیا ہے۔ تو جل صاحب، ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی ڈیبیٹ رہی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دورہ امارات سے واپسی پر وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل پر ہم نے امارات پر یہ واضح کر دیا، یو اے کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اسرائیل کو قبول کرنے سے ہم پر کوئی جو ہے نا اس پر دباؤ ہم برداشت نہیں کریں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ تو ان کے اس بیان سے لگتا نہیں ہے کہ یو اے میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں پریشرائز کیا گیا ہے پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، بھلے وزیر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے؟ نہیں، دباؤ تو یقیناً کسی حد تک تھا۔ جس طریقے سے سعودی عربیہ نے اپنی دی ہوئی امداد وقت سے پہلے واپس مانگی ہے اور مطالبہ کر کے وہ $2 بلین اپنے واپس لے چکے ہیں، پھر جو پاکستان کے ویزے کے اوپر پابندی لگی یو اے ای کی طرف سے، انڈائریکٹ پریشر تو یقیناً بہت آ رہے ہیں، ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اگر حکومت ایز اے ڈپلومیٹک جیسچر اس کا ذکر نہ کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ پاکستان پر بہت دباؤ ہے، لیکن موجودہ حکومت کی پالیسی بہت واضح ہے، اور جب بھی پاکستان کی کسی بھی سیاسی حکومت نے تسلیم کرنے کی بات کی تو یہ تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یا نیشنل ریفرینڈم کرایا جائے جس میں پورے 22 کروڑ عوام کی رائے لے لی جائے، اور یا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو چاروں صوبائی اسمبلیاں، اور پھر سینٹ اور قومی اسمبلی مل کر اگر اس پر ووٹنگ کر دیں اور وہ مل کر پاس کریں تو کوئی بھی سیاسی حکومت اس کو برداشت کر سکے گی۔ ادروائز یہ اس سیاسی حکومت کی سیاست ختم ہو جائے گی، اس پارٹی کی جو تسلیم کرنے کے لیے جائے گی۔ اچھا جنرل صاحب، بھارتی آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ، یو اے ای کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں سعودی عرب سے، جو بھی آپ نے بھی بات کی کہ جس طریقے سے ہمارا جو دوست ملک ہے سعودی عرب، جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور جس طرح قرضے واپس مانگے جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ تعلقات میں کوئی سرد مہری آئی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں؟ میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک ایک دوسرے کی اسٹریٹجک ضرورت رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے 2.4 ملین پاکستانی لیبرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں سعودی عربیہ میں، جو بہت بڑی تعداد ہے اور بڑی ہماری فورن ایکسچینج کا ایک سورس ہے بہت بڑا، اور پھر سیاسی اپنی پوزیشن عربوں کے درمیان رکھتے ہوئے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم نے ہر دور میں انہیں آرمی بھی پرووائڈ کی، ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے،
اور حرمین شریفین اور رائل فیملی کے دفاع کے لیے ہم نے ہمیشہ آرمی بھی بھیجی، بالکل، اور یہ 2 دفعہ ہماری آرمی وہاں رہ چکی ہے. تو بڑے تاریخی تعلقات ہمارے ہیں، یہ کسی ایک وجہ سے یکسر ختم تو نہیں ہو سکتے. اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے بعد آپ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پھر عرب کنٹریز میں سب سے آخر میں سعودی عربیہ تسلیم کرے گا. یہ لکھ لیں شادیہ، سعودی عربیہ تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ کنگ سلمان بھی اس کے خلاف ہیں، اور خود ملک کے اندر بھی جو عوام کی رائے ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ محمد بن سلمان اس کو بلڈوز کر کے وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں. وہ پہلے وہ ماحول سازی کریں گے کہ جب زیادہ عرب ممالک کر چکے، اور یہی پریشر پاکستان پر ہے کہ اگر پاکستان تسلیم کر لے تو پھر بہت ساری راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. پھر ملیشیا، انڈونیشیا اور یہ جو بڑے مسلم ممالک ہیں، اب تو دیکھیں تسلیم کرنے کے باوجود ترکی اور اسرائیل کے تعلقات وہ نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے، اور ان میں اب ایک تھو ہے ریلیشن شپ میں. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے آخر میں سعودی عربیہ تسلیم کرے گا، اور اس سے پہلے باقی ممالک پہ دباؤ بڑھایا جائے گا. بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار ٹائر اعجاز اوان صاحب میرے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.